ماڈرن اپروچز یا سائنٹیفک اپروچز. آج کل پولیٹیکل سائنس یہ جو ہم لوگ لفظ بولتے ہیں یہ سائنٹیفک اسٹڈی بن چکا ہے, یہ سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جا چکا ہے. یہ مضمون جسے ہم سیاست اردو میں بولتے ہیں اور انگلش میں پولیٹیکل سائنس بولتے ہیں, اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ جو ہے یہ سائنس کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو چکا ہے. سائنس جو ہے یہ سوشل سائنسز ہے لیکن یہ ایک سائنس ہے. تو یہ سائنٹیفک یا ماڈرن اپروچ میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے بیہیویئر اپروچ. انسان کے رویے کا مطالعہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے اس اپروچ میں جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی گئی. ماڈرن اپروچ کو امریکن جو ہیں انہوں نے بیہیویئر اپروچ کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی. یہ فرد کا رویہ ہی ہے جو لوگ افراد کو جو ہے وہ جموں کی طرف مائل کرتا ہے, حکمرانی کی طرف لے کے آتا ہے. تو اس کے رویے کے پیچھے کون سی چیزیں کار فرما ہیں, ہمیں ان کا مطالعہ کرنا ہے. شکاگو یونیورسٹی میں دو گروپس بن گئے. ایک جو تھا ٹریڈیشنل اپروچ رکھتے تھے کہ روایت پسند تھے, وہ اپنے قدامت پسندی کو کنزرویٹزم کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ایک وہاں پہ ماڈرن لوگ آ گئے. سیم اسی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ سوکریٹس اور یہ پلیٹو اور ارسطوٹل, یہ لوگ کون تھے؟ یہ اس وقت کے ماڈرن لوگ تھے. سوفسٹک کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے جدت پسندی کو بنایا, جدید طریقے اڈاپٹ کیے. تو یہ میں شکاگو یونیورسٹی کی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ اس طرح کا عالم ہو گیا کہ ڈپارٹمنٹ پورا جو ہے جو کہ پولیٹیکل سائنس کو کچھ لوگ روایت پسندی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے, کچھ نے کہا نہیں ہم بیہیویئر اپروچ کو اپنائیں گے کیونکہ فرد کا رویہ جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بیہیویئر اپروچ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو انہوں نے فرد کے رویے کے مطالعہ جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹیگریٹنگ اپروچ. لاسویل کا نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لاسویل کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ہسٹری ہے, سوشیالوجی ہے, اکنامکس ہے, یہ جتنا بھی ماضی میں جو بھی ریسرچ ہو چکی ہیں آپ اس کو ضرور جو ہے اسٹڈی کریں. لیکن کس کی اسٹڈی کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ کا فیوچر کیا ہوگا. یہ ساری اسٹڈی جو ہے اسٹیٹ کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے کرنی چاہیے. جو ہے اس میں جو ہے اس کے لیے تمام ٹیکنیکس جو ہے وہ کیا آپ اڈاپٹ کریں. لیکن فیوچر جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا اور اسٹیٹ کا کیسا ہونا چاہیے وہ فیوچر کی بات کرتا ہے. گیٹل بھی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں, جو ہم نے پڑھا ہے اور جو فیوچر ہے اسٹیٹ کا, یہ تجزیاتی مطالعہ انالیٹیکل اسٹڈی آپ کریں گے, انالیسس کریں. دین آپ جو ہے وہ اس کو انالیسس کر کے اس کے بعد امپیریکل اپروچ کو اپنائیں, انالیسس کریں. اس کے بعد جو ہے یہ انٹیگریٹو جو ہے ان کو ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کرو. مقصد کیا ہے؟ ہم نے اسٹیٹ کے مسائل کو حل کرنا ہے, ہم نے اسٹیٹ کو فیوچر کو بہتر بنانا ہے, اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. تو پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کس چیز کا ہے؟ یہ اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کا سبجیکٹ ہے. تو آپ دیکھیں ہم نے لاسٹ انسٹیٹیوشنل میں کیا پڑھا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کس چیز کا سبجیکٹ ہے. اگر اسٹیٹ کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے, کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کریں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم انسٹیٹیوشن کو بھی اسٹڈی کریں گے. تو کیسے ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے لاسٹ اس چیز میں بات کرتے ہیں. اس کے بعد مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ پاور اپروچ آتا ہے. میکاولی کا نام آپ نے سنا ہوگا. اٹلی میں میکاولی میں دا پرنس کتاب لکھی. جو ساورن اتھارٹی ہے, جب آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو ملک کو چلانے والا ہے, جو ملک کا جو ہے مقتدر اعلیٰ ہے, ساورن ہے, اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, اس کو کس طریقہ سے ڈیل کرنا چاہیے, کون سا کس ساورن اتھارٹی جو ہے وہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, اور کون سے ساورن اتھارٹی جو ہے جس سے عوام جو ہے اس کے قوانین کے خلاف ریپیل بھی کر سکتے ہیں. ایسے قوانین بھی تو حکومتیں بناتی ہیں کہ جو کہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی اپنی پاور کو سیٹر کرتے ہیں. لیکن پاور اپروچ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس میں ہے کہ طاقت جو ہے وہ آپ نے پاور تھیوری بھی پڑھی ہے. تو اس میں کیا ہے, کون سی چیزیں جو ہے وہ پاور لے کے آتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے پاور گین کی جاتی ہے, اور یہ پاور کس طریقے سے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے بھی, انٹرنل میٹرز کو سالو کرنے کے لیے بھی, اور ایکسٹرنل ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو اس میں میکاولی نے اس پہ دا پرنس کی کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو ساورن اتھارٹی کو کون سی جو ہے وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ اس کو پاور گین کرے, اور کون سی چیزیں اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کو پاور لوز کرے. تو یہ ساورن اتھارٹی کے متعلق جو ہے وہ کون سے قوانین بنائے, کون سے کس طرح سے اس کو لیجٹیمیسی حاصل ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں پاور اپروچ میں آتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے سسٹم اپروچ. ڈیوڈ ایسٹن اور آلمنڈ کا نام میں لینا چاہوں گا. انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا ورڈ یوز کیا ایک اسٹیٹ کے تمام سسٹم کے لیے. انہوں نے ٹھیک ہے, a system in which
अथॉरिटेटिव एलोकेशंस आर मेड, जिसमें फैसले किए जाते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम के जरिए। ये चीज लास्ट मैंने लेक्चर में बताई थी। सबसे पहले अफराद के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स के से रब्ता करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से, जो तो इस तरह इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है। फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको लेके मामलात को पार्लियामेंट में जाती हैं, उनको एग्रीगेट करती हैं, मैनिफेस्टो में वो मामलात को, वो लोगों के मफादात को शामिल करती हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट में उनके बारे में कानून साजी की जाती है। और कानून साजी किस तरीके से लोग उसको सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग उस पर फीडबैक क्या देते हैं। तो ये सिस्टम अप्रोच जो है ये डेविड ईस्टन की तरह है। तो आप पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह से पढ़ें कि ये लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों के मुतालबात डिमांड्स कैसी हैं, वो हुकूमत को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो किस तरह से जो है वो हुकूमत के साथ मुआवनत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और फिर वो जो पॉलिसीज बनती हैं और इम्प्लीमेंटेशन उनकी पॉलिसीज की होती है, लोग उस पर कितना खुश हैं और किस तरह से खुशी का इजहार करते हैं, उसका फीडबैक किस तरह से देते हैं। तो ये सारा सिस्टम अप्रोच है। लास्ट में मैं कंपैरेटिव अप्रोच की बात करूँ। मॉडर्न अप्रोच में कंपैरेटिव अप्रोच जो है बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे बरतानवी आप जो आइन का मुताला करते हैं तो साथ तो देखते हैं कि ये अमेरिका का आइन जो है वो किस तरह से, इस तरह से इसमें ये कंपैरिजन है, ये बेहतर चीजें हैं, सिमिलैरिटीज है, ये डिसिमिलैरिटीज हैं। आप मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में कारकर्दगी को आप मैच करते हैं, जैसे पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है और इंडियन पार्लियामेंट है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। जैसे 13 जो असेंबली गुजरी है और 14 असेंबली जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की नेशनल असेंबली थी और जो मतलब PMLN की नेशनल असेंबली थी, इनकी आपस में आप मुआवजा करते हैं, कितने सेशंस हुए हैं, कितनी लेजिस्लेशन हुई है, कमेटी सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस है। तो आप वो मुख्तलिफ चीज़ें जो दो मतलब चीज़ें हैं उनको इस तरह आप जानते हैं। 158 जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो है मुताला किया और उनका कंपैरिजन किसने किया, अरिस्टोटल ने। तो कंपैरेटिव अप्रोच को अपनाकर आप अपने स्टेट के लिए बेहतर फायदे जो है उठा सकते हैं। ये कौन सा जो है कंपैरिजन करने के बाद ही आपको पता चला किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और किसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। तो ये सारी मॉडर्न अप्रोचेज हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, आप इन्हीं को मद्देनजर रख के जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट से जो है वो ताल्लुक निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।